ابو لہب کا اصل نام کیا تھا تبسم خان؟ جی ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی رشتہ داری کیا تھی اور اس کا کیا نام تھا؟ نام نہیں ہے۔ گلستہ آ رہا، آپ بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یہ نہیں پتا کہ ابو لہب کا نام، لیکن وہ چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیے ابو لہب کی بیوی کا نام کیا تھا؟ نہیں یاد ہے۔ انوارہ بیگم آپ بتائیے۔ ام جمیل۔ ابو لہب کی بیوی کا نام جمیل جمیل تھا۔ اچھا یہ عرب کے لوگوں کے جو مشہور بدھ تھے وہ کتنے تھے اور کون کون سے تھے؟ چار تھے۔ جی اچھا نشا علی بتائیں، نشا علی 5واں کلمہ سنائیں۔ سونم پٹھان سنائیں۔ فردوس جی آپ سنائیے۔ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطا سرا او ولا نیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب والغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ماشاء اللہ۔ انوارہ بیگم استغفار کی فضیلت بتائیں، استغفار کی فضیلت، 2 فضیلت بتائیں۔ ایک تو استغفار پڑھنے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بھی بلند کیے جاتے ہیں اور دوسری اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس پہاڑ پر کھڑے ہو کر صلی لوگوں اللہ کو علیہ وسلم۔ دعوت دی؟ یاد ہی نہیں مجھے، بول رہی تھی۔ انوارہ بیگم بتائیں۔ اب بھی آ رہی ہوں۔ یاد نہیں آ رہا مولانا۔ کوہ صفا پر، کوہ مانے پہاڑ آتے ہیں ہاں فارسی۔ صفا، جی کوہ صفا۔ جی یہ بتائیے کہ قرآن شریف کون سے پہاڑ کی غار پر نازل ہوا؟ غار ہیرا پر۔ غار ہرا یہ کون سے پہاڑ پر ہے؟ فاران پہاڑ پر ہے، فاران نامی۔ انوارہ بیگم آپ وہ سنائیے 5واں کلمہ وِد ترجمے۔ تبسم خان آپ سنا دیجئے، وداؤٹ ترجمہ سنا دیجئے۔ میں سنا دی سنائیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب عزمتہ عمدا عزمتو نہیں، أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ
میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتی ہوں من کل ذنب ہر گناہ سے اذنبتہ جو میں نے اذنبتہ عمدن جو میں نے جان بوجھ کر کیا ہے او خطأ سرا بھول کر کیا ہے سرن جو چھپی ہوئی ہو او علانیتن یا جو ظاہر کی ہو اتوب الیہ اور میں لوٹتی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف یا میں توبہ کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف من الذنب میرے گناہوں سے الذی اعلم جو میں جانتی ہوں من الذنب الذی لا اعلم اور ایسے گناہ سے جو میں نہیں جانتی انک انت علام الغیوب بے شک آپ ہی جو ہے غیب کے باتوں کو بے شک اللہ تعالیٰ ہی غیب کے باتوں کو جاننے والے ہیں وستار العیوب اور عیبوں کو چھپانے والے ہیں وغفار الذنوب اور گناہوں کو بخشنے والے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ اور نیکی کے کرنے کی توفیق اور گناہوں سے نیکی کے کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت الا باللہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے العلی العظیم جو بہت بلند اور عظمت والے ہیں. ماشاء اللہ. کوئی اور سنائیں گے؟ ترنم سنائیں. استغفر اللہ ربی. میں سناؤں؟ جی جی سنائیے سنائیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب والغفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نشا علی سنائیں سورہ لہب کا شان نزول. سوما سنائیں سوما. اقصی فاروقی. روبینہ آپ سنا دیجیے گا. آپ سنائیے انوارہ بیگم. جی سوما سنائیں گی سنائیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام سنائیے. 5واں کلمہ تو یاد نہیں ہوا مفتی صاحب. اچھا سورہ لہب سنا دیجیے گا. سورہ لہب سنا دیجیے تبت یدا والی سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. کچھ ٹوٹا آپ کا؟ ہاں جی. کچھ رہ گیا آپ کا؟ کچھ چھوٹ گیا؟ وامرأتہ آپ کا چھوٹ گیا ہے نا. وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد من مسدین. اچھا فی جیدہا حبل من مسد. اس آخری آیت کا ترجمہ بتا دیں. ترجمہ مفتی صاحب یاد نہیں ہے. اچھا گلستہ آ رہا آپ بتا دیجیے گا. ایسا لگتا ہے مجھے مجھ سے لوگ ناراض ہیں. گلے میں جی گلے میں ہوگی مولانا ناراض تو نہیں ہے مگر یہاں پر نیٹ ورک کا بہت زیادہ ایشو ہے تو آواز نہیں آ رہی. ابھی جاری آ رہی آواز. یہ اس بات کے گلے میں موج کی رسی ہوگی. ماشاء اللہ. کس کی گردن میں کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے؟ یہ ابو لہب کے. ابو لہب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اس کی بیوی کے سر پہ جی اس کی بیوی کی جو پتھر اٹھائے پھرتی ہے اس کے گلے میں ہوگی موج کی رسی. اچھا اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ام جمیل. ام جمیل.
اچھا یہ بتائیے سورہ لہب میں کتنی آیتیں اور اس کا قرآنی ترتیب کیا ہے اور نزولی ترتیب کیا ہے؟ جی 5 آیتیں ہیں اور نازل ہونے کی 6ویں سورت ہے اور قرآن کریم کی ترتیب 111 ہے۔ ماشاء اللہ آپ بولتی نہیں ہیں گلستہ آ رہا، لیکن یاد سب کچھ ہے آپ کا، یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے آپ سے پوچھتا ہی نہیں ہوں؟ نہیں، کوشش کرتے ہیں یاد کرنے کی، بس ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا یاد کیا، بھی یاد رہتا ہے کوئی چیز۔ اچھا اس سورت کی، سورہ لہب کی کوئی فضیلت بتائے، وہ بتائے جو اس میں جو اب تک جو نہیں بولا، جیسے اقصی فاروقی ہیں، فردوس ہیں، نشا علی ہیں۔ جی اس سورے کو پڑھنے سے دشمن کے سر سے ہم اس سے دور رہتے ہیں، اور پڑھنے سے اللہ کی نافرمانی سے لوگ جو پڑھتا ہے اس کی اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے بھی ہیں۔ ماشاء اللہ، چلیے اب کلاس شروع کرتے ہیں، اور کلاس میں آج جو ہے آپ کی وہ سورت الماعون لے لیتے ہیں۔ سورت الماعون ارائیت الذی یکذب بالدین والی سورت کو کا اصلی نام سورت الماعون ہے، جس کو ہم ارائیت الذی والی سورت کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سورت کا نام جو تجویز کیا گیا ہے، میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ قرآن کریم کی 114 سورتوں کے نام کو رکھنے کا طریقہ یہ رہا کہ اس سورت میں کوئی واقعہ آتا ہے، مشہور واقعہ، اس واقعے کے عنوان سے اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے، یا اس سورت میں آنے والے کسی لفظ، چاہے وہ شروع میں ہے چاہے آخر میں ہو، اس سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ سورت الماعون کا نام سورہ ماعون اس لیے رکھا کہ اس کی آخری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس لیے اس آخری آیت کے لفظ سے اس سورت کا نام رکھ دیا سورت الماعون۔ یہ مکی سورت ہے، اس میں 7 آیتیں ہیں، اس کی نزولی ترتیب 17 ہے اور قرآنی ترتیب 107 ہے۔ معاون کا مطلب ہے فائدے مند چیز کو دینے سے منع کرنا۔ شان نزول یہ ہے کہ یہ سورت ابو سفیان کے بارے میں نازل، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے وہ، لیکن شروع میں ان لوگوں میں شامل تھے جو اسلام کی بڑی طاقت کے ساتھ مخالفت کر رہے تھے۔ حالانکہ ابو سفیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت ابو سفیان کی ایک بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں۔ بہرحال یہ سورت ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی، جو مکہ کے سردار تھے اور بڑے دولت، عیش و عشرت اور دل پھینک طبیعت کے مالک تھے، جو روزانہ خود اور اپنے دوستوں کے ساتھ دعوت کا اہتمام کرتے، اور اس میں بہت زیادہ عیش و شراب کباب ہوتی۔ ایک دن ان کی دعوت میں کچھ یتیم آ گئے۔ یتیم ان کو کہتے ہیں، ان نابالغ بچے اور بچیوں کو یتیم کہتے ہیں جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے، انہیں یتیم کہتے ہیں۔ ایسے بچے جو بالغ ہیں اور پھر ان کے والد کا انتقال ہو جائے تو وہ بچے یتیم نہیں کہلاتے، نہ ہی وہ بچے یتیم کہلاتے جن کی ماں کا انتقال ہو جائے۔ البتہ چونکہ یتیم مانے بے سہارا، یہ جو ہیں وہ وہی ہوتے ہیں جو باپ، چونکہ ماں گھر کی 4 دیواری میں رہ کر بچے کو محبت سے تربیت کرتی ہے، لیکن وہ بچے کی تمام ضروریات باپ سے وابستہ ہوتی ہے، اس لیے وہ نابالغ بچے یا بچیاں، نابالغ لڑکا یا لڑکی جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے، یعنی ان کے والد اللہ کو پیارے ہو جائیں، ان کو یتیم کہتے۔ بہرحال یتیموں کے بارے میں
چونکہ اسلام نے بہت اچھا سلوک کرنے اور بہت اچھا ان سے معاملہ کرنے کی نہ صرف ترغیب دی ہے، بلکہ اس یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بے تحاشا ثواب کے وعدے فرمائے ہیں۔ قرآن حدیث میں تو انا وکافل الیتیم فی الجنتی ہاکذا، حدیث شریف ہے، پیارے آقا فرما رہے ہیں انا مانے عربی میں آئی، جیسے انگلش میں کہتے ہیں آئی میں، اسی طرح انا وکافل الیتیم، اور یتیم کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پوری سرپرستی کرنے والا، فی الجنتی جنت میں، ہاکذا اس طریقے سے ہوں گے۔ یعنی آپ نے دو انگلیوں کو اشارہ کیا، کہا جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں اسی طریقے سے میں اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ تو یہ فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پیارے آقا نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کو اپنے ساتھ ایسے شامل فرمایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس یتیم بچے سے آپ کی ملاقات ہو تو اس کے سر پہ اس طریقے سے ہاتھ پھیریں گے نا، جتنے بالوں کے نیچے آپ کے ہاتھ پھرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے میں اس یتیم کے سر پر شفقت اور محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرما دے گا۔ بہرحال یتیموں کے پیارے آقا نے بھی واقعہ کتنا مشہور ہے، آپ عید پہ جا رہے تھے، ایک یتیم بچہ تھا، آپ نے اس بچے کو مرجھائے ہوئے اداس بیٹھے دیکھا تو اس کو اٹھایا، اس سے یہ نہ صرف یہ کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا بلکہ کہا آج سے میں تیرا باپ، اور حضرت اماں عائشہ کی طرف اشارہ کیا، عائشہ تیری اماں ہے، اور پھر ان کو تیار کر کے، اس یتیم بچوں کو تیار کر کے کاندھے پر بٹھال کر عیدگاہ میں لے جانا اور تمام لوگوں کو عمل کے ساتھ یہ میسیج دینا، یہ پیغام دینا کہ اس طریقے سے یتیموں کی غمخواری کی جائے۔ اور یہ اس وجہ سے تھا کہ زمانے جاہلیت میں جس دور میں پیارے آقا آئے تھے وہ دور بڑا جہالت کا تھا، بڑے مطلب کہ بے راہ روی کا شکار تھا، انسانوں کی کوئی ویلو نہیں تھی، اور خاص طور پہ یتیم بے سہاراؤں کو تو کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یتیم ابو سفیان دعوت کے مزے لے رہا تھا کہ کچھ یتیم ان کے پاس آئے اور ان سے کھانا پینا مانگا، جیسے کہ مانگتے ہیں لوگ باگ۔ ابو سفیان نے دینے کے بجائے ان کو مار کر دھتکار کر بھگا دیا، اور اس کے ساتھی ابو سفیان کے ساتھی ان کو کچھ دینا چاہتے تھے تو ان کو بھی منع کر دیا۔ تو اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کا یہ تو شاید نزول ہے۔ فضیلت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز عشاء کے بعد سورہ ماؤن کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور صبح کی اذان تک اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر اس سورت کو واجب اور مستحب نماز میں پڑھا جائے تو دعا کی قبولیت کا ذریعہ بنے گی۔ ویسے تو کسی بھی نماز میں کوئی سورت پڑھنا متعین اور فکس نہیں، جو عورتوں میں یہ غلط مسئلہ چلتا ہے کہ تہجد کی نماز میں پہلی رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ احد کی سورت، پھر 10 مرتبہ، پھر 9 8، اس طریقے سے کوئی بھی بات نقل کر دینا مناسب نہیں۔ سورہ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن کریم میں حکم ہے کہ نماز میں جو تم کو آسان لگے یاد ہو وہ پڑھو۔ کوئی صورت متعین اور فکس نہیں ہے کہ اگر یہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہ، بس فضیلتیں آئی ہیں۔ بہرحال اس سورت کی فضیلت میں یہ دو چیزیں تھیں۔ اب اس سورت کا ترجمہ سمجھ لیجیے گا۔ پہلی آیت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، پیارے آقا کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا تم نے یعنی آپ نے نہیں دیکھا جو جھٹلاتا ہے قیامت کے دن۔
یعنی تمام کافر یہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھنا ہی نہیں ہے، اس لیے فرمایا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یہ انٹروگیٹو سینٹینس میں یہ بات کہی جا رہی ہے، یعنی آپ دیکھیے اس شخص کو. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہی وہ شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیموں کو. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ تاکید کرتا ہے مسکین کو کھلانے، خود تو کھلاتا ہی نہیں ہے مسکین. مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو روزانہ کھودے اور روزانہ پیے، یعنی اس شخص کو مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کوئی جمع پونجی نہ ہو، جو روزانہ کماتا ہو روزانہ کھا لیتا ہو، اس کے پاس بینک بیلنس کچھ نہ ہو، اسے مسکین کہتے ہیں، اور اسی کی جمع آتی ہے مساکین. فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ تاکید کرتا ہے مسکینوں کو کھلانے کی، نہ تو خود کھلاتا نہ دوسروں کو کھلانے کی تاکید کرتا ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. اب اس میں مخاطب فرمایا گیا ایمان والوں کو، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے. ویل دوزخ کی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کا نام جس کی آگ اتنی سخت ہے کہ دوزخ کے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ کی جو آگ ہے وہ ویل نامی آگ سے دن میں 1000 مرتبہ پناہ چاہتی، اور ویل کے معنی ہلاکت کے بھی ہیں. تو فرمایا فوائل للمصلین، ایسے مسلمان نمازیوں پر کی خرابی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہی نہیں، کبھی ایک ٹائم کی پڑھ لی، کبھی 2 ٹائم کی پڑھ لی، کبھی کوئی 5 ٹائم کی، کبھی کسی ٹائم کی نہیں. الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، یعنی نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہوئے ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس نیت اور ارادے سے پڑھتے کہ ان کو کوئی حجن کہے، کوئی نمازن کہے، کوئی بڑی متقیہ کہے، پرہیزگار کہے، وہ اس نیت سے پڑھتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو معمولی برتن کی چیزوں کو مانگنے پر بھی نہ دے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معاون کہتے ہیں معمولی چیز، جیسے کہ ہمارے یہاں ماچس ہے، نمک ہے، پانی ہے، ان چیزوں کو کوئی مانگنے آیا اس کو بھی نہ دے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو برتنے کی چیز مانگنے پر نہیں دیتے. اب اس آیت میں یہ صورت مکمل ہو گئی، لیکن اس صورت میں یہ بتایا گیا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی وہ جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں یا پھر دکھاوا کرتے ہیں، یعنی دکھاوا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اطمینان ہے اپنی امت سے کہ امت کی 2 قسمیں ہیں. پوری امت اس وقت جو دنیا میں کائنات میں انسان ہے نا، انسان اور جنات، یہ آپ کی امت میں آتے ہیں. ایک امت اجابہ ہوتا ہے، ایک امت دعویٰ ہوتا ہے. جن لوگوں نے پیارے آقا کا کلمہ پڑھ کے آپ کی غلامی اختیار کر لی، یعنی مومن اور مسلمانوں کو تو امت اجابہ کہتے ہیں، یعنی قبول کر لینے والی، دعوت کو قبول کرنے والی امت. اور جو لوگ ابھی ایمان کی دولت سے واقف نہیں ہیں یا ایمان کی دولت سے محروم ہیں، ان کو امت دعویٰ کہتے ہیں. بہرحال آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت سے یعنی امت اجابہ سے یہ امید ہے کہ وہ نہ تو پتھروں کے آگے سر جھکائے گی، نہ کسی پیڑ کو پوجے گی، نہ آگ کو پوجے گی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ میری امت اللہ کی عبادت کرے گی، لیکن اس عبادت میں دنیاوی غرض و غایت، شہرت، نام، نمود، دکھاوا یہ آ جائے. اور اس کو پیارے آقا نے فرمایا یہ شرک اکبر ہے، بڑا شرک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے تو کوئی نہیں بچ پاتا. اور کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا 3 ایسے لوگوں کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا، ایک عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا،
ایک اپنی جان کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے والا ہوگا۔ اللہ پوچھے گا عالم سے بھئی کیوں، تم نے کیا کیا؟ تو وہ عالم کہے گا اللہ میں نے بہت پڑھا، میں نے دین دوسروں تک پہنچایا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتے، تم نے صرف اس لیے دین حاصل کیا تھا تاکہ تمہیں لوگ عالم کہیں، تمہیں مفتی کہیں، تمہاری شہرت ہو، تمہاری تقریر واہ واہ ہو، تمہاری ویڈیو واہ واہ لوگ کریں۔ اللہ اٹھا کے پھینک دے گا۔ اس کا بدلہ تم نے جس نیت سے دین سیکھا اور جس نیت سے تم عالم بنے، اس نیت کے اعتبار سے تمہیں عالم مفتی کہہ دیا گیا، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سخی لایا جائے گا، وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں اپنا مال خوب لٹایا۔ اللہ کہے گا جھوٹ بولتے ہو، تم نے دنیا میں اپنا مال اس لیے خرچ کیا تاکہ تمہیں لوگ سخی کہیں، داتا کہیں، بڑا دانی کہیں۔ اسی طریقے سے مجاہد، اللہ رحم فرمائے، ہماری عبادتوں میں تھوڑی بہت جو ریاکاری آ جاتی اس پہ اللہ کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ بہرحال یہ تو سورت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں اس مطلب کہ چھٹے کلمے پر، کیونکہ چھٹا کلمہ آج پڑھانا ہے اور اس نیت سے پڑھنا پڑھانا ہے کہ ہمیں یاد بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں اور آپ سن لیں اور بس کہانی ختم، نہیں، یہ ایک طریقہ ہے جو ہمیں کلمے یاد ہو سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں آئے گا کہ ہمیں کلمے یاد ہو جائیں، کیونکہ ایک ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، ایک بہانہ ہے کہ مفتی صاحب سنیں گے اس لیے ہم یاد کر لیتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے 5واں کلمہ سنایا ترجمے کے ساتھ، تو اسی طریقے سے چھٹا کلمہ بھی سنا۔ چھٹا کلمہ ہے ردی کفر۔ رد کفر، ردی بھی رد نہیں، کیونکہ زیر جو ہے اردو میں آتا ہے اور تو اس کو مجہول پڑھتے ہیں۔ رد کفر، رد کفر مانے کفر کی تردید کرنا، کفر کو ریجیکٹ کرنا ہے۔ چونکہ اس کلمے میں کفر کی تردید کی گئی ہے، ایمان کا اقرار اور اعتراف کیا گیا ہے، اس لیے اس کلمے کا نام رد کفر ہے۔ چھٹا کلمہ رد کفر کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا۔ یہ جو ہے آیت ہے، تو یہ پہلا ایک اسٹاپ ہے، آیت کہہ لیجیے گا۔ اس کے معنی الہی میں تیری پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ میں کسی چیز کو شریک بناؤں، ان اشرک بک شیئا، میں کسی چیز کو تیرا شریک بناؤں، وانا عالم بھی، اور مجھے اس کا علم ہے کہ تیرا شریک بنانا بہت بڑا گناہ ہے، وانا عالم بھی، اور میں اس کا علم ہو، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا عَالَمُ بِهِ، اور میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اس گناہ کی طرف سے جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تُبْتُ عَنْهُ، میں نے اس سے توبہ کی، وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ، اور میں بیزار ہوں کفر سے اور شرک سے، وَالْكِذْبِ، اور جھوٹ سے، وَالْغِیبَةِ وَالنَّمِیمَةِ، اور غیبت سے، والبدعتی، اور بدعت سے، والنمیمتی، اور چغل خوری سے، والفواحشی، اور بے حیائی کے کاموں سے، والبہتانی، اور تہمت لگانے سے، والمعاصی کلیہا، اور باقی ہر قسم کی برائیوں سے، واسلمت، اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی امام، واسلمت، میں اسلام لائی، واقول، اور میں کہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ چھٹا کلمہ تھا، اس میں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتایا جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، کفر سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک اور کفر میں فرق کیا ہے؟ شرک کہتے ہیں ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی ایک کو معبود سمجھنا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرنے کو شرک کہتے ہیں، اور ایسے کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں، اور عورت ہو تو مشرکہ کہتے ہیں۔ اور کفر کہتے ہیں اللہ کو انکار کرنا، ناستک ہونا، یعنی اوتھس، یعنی وہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہے، کوئی کسی کو معبود نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے یہ دنیا بنگ بینگ ہے، اپنے آپ ہی ہو گئی ہے،
تو انکار کرنے والا، ناستک کو کافر کہتے ہیں، انکار کرنے والے کو، تو کفر اور شرک بڑے گناہ ہیں۔ والکذب، جھوٹ بھی برا، اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن لا یکذب، مسلمان تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ والغیبت، الغیبت اشد من الزنا، فرمایا غیبت زنا سے زیادہ برا ہے، کیونکہ زنا سے بندہ توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا، غیبت کرنے کے بعد توبہ کرے معاف نہیں کرے گا اللہ، جب تک جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لے۔ بدعت کے بارے میں تو میں نے بتایا ہے، انسان توبہ سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ والنمیمتی، چغل خوری، والفوائشی، اور بے حیائی کے کام، والبہتان، الزام لگانا، تہمت لگانا۔ پیارے آقا نے فرمایا اگر کسی نے کسی پر جھوٹا الزام تہمت لگائی تو اللہ کی قسم اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ الزام اس کے اوپر کوئی دوسرا نہ لگا دے۔ والمعاصی کلیہا، تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ چاہی جائے، یہ چھٹا کلمہ تھا۔ اور اب اس کے بعد دو چیزیں اور ہیں چھٹے کلمے کے بعد، ایک ایمان مجمل ہے، ایک ایمان مفصل ہے۔ مجمل کہتے ہیں شارٹ کٹ، مجمل پڑھتے ہیں بعض لوگ، یہ غلط ہے، مجمل نہیں ہے، مجمل، ایمان مجمل جس میں شارٹ کٹ ایمان بتایا، اور ایمان مفصل ایک ہے، ایمان مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ جس میں ایمان کو بیان کیا گیا ہو اسے ایمان مفصل کہتے ہیں۔ تو ایمان مجمل اور ایمان مفصل، دیکھیے ایمان مجمل کیا ہے؟ ایمان مجمل ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکام، اقرار باللسان وتصدیق بالارکان وعمل بالارکان۔ فرمایا یہ ایمان مجمل ہے۔ بعض کتابوں میں صرف ایمان مجمل اتنا آتا ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکام، صرف اتنا۔ بعض کتابوں میں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکام، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالارکان، یہ تین چیزوں کا اضافہ ہے۔ کیا ترجمہ ہوگا؟ ایمان لائی میں اللہ پر، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، صفاتی نام 99 ہے۔ صفت کیسے کہتے ہیں؟ کسی بندے کے اندر خوبی ہو، اس خوبی کی بنیاد پر اس کا نام رکھ دیا جائے۔ مثلا میں حافظ ہوں، میرا نام ندیم ہے، میرے والدین نے رکھا، یہ میرا ذاتی نام ہے۔ لیکن میں چونکہ مفتی ہوں، ایک علم حاصل کر لیا، تو مفتی صاحب یہ میرا صفاتی نام، عالم صاحب میرا صفاتی نام۔ میں اگر بہت زیادہ لمبا ہوں تو مجھے لمبو کہا جائے، تو یہ میں بہت زیادہ کالا ہوں تو مجھے کالو کہہ دیا جائے، کیونکہ میرے اندر یہ چیز ہے۔ تو صفاتی چیزیں، صفاتی نام اس کو کہتے ہیں جس کے اندر خوبیاں۔ تو اللہ رازق، رزق دیتا ہے تو رازق ہے، اللہ معاف کرنے والا اس لیے غفار بھی ہے، اللہ بہت زیادہ زبردست ہے تو جبار بھی ہے، اللہ قہر بھی ہے، اللہ کیا ہے، اللہ علیم بھی ہے، اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے۔ تو ایک ذات ہو گئی، ایک صفت ہو گئی، دونوں سمجھ لیا آپ نے۔ وصفتی، صفاتی، وصفاتی، صفت، اس کو بعض لوگ پڑھتے ہیں صفت پر نہیں، صفت۔ تو ترجمہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، میں ایمان لائی اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ۔ وقبلت جمیع احکامی، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کر لیا، میں نے تمام اس کے آدیشوں کو مان لیا۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار کیا، وتصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کی، وعمل بالارکان، اور ہاتھ پیروں سے عمل کر کے اس کا ثبوت دیا۔ تو گویا کہ اس ایمان مجمل میں شارٹ کٹ ایمان یہ اور ایمان کی ڈیفینیشن۔ تو ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان کہتے ہیں اللہ کے تمام، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ اس کی صفات کو اور اس کے تمام احکام کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور ہاتھ پیروں سے اس کا ثبوت دینا، یہ ایمان ہے، ایمان مجمل، کیونکہ اس میں شارٹ کٹ ایمان بتا دیا گیا ہے۔
اب اس کے بعد تھا ایمان مفصل. ایمان مفصل کیا ہے؟ اچھا یہاں پر رک کے یہ سمجھ لیں، ایک ایمان ہوتا ہے، ایک اسلام ہوتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ نماز جنازہ کی دعا پڑھیں گی آپ جو مرد حضرات جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں ایک دعا ہے، اور دعا ہے اللہم من احییتہ فاحیی علی الاسلام. اے اللہ تو ہم میں سے جس کو بھی زندہ رکھ تو اسلام کی حالت پہ زندہ رکھ. ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اور ہم میں سے جس کو بھی موت دے تو ایمان کی موت، تو زندگی اسلام والی، موت ایمان والی. اس میں فرق کیا ہے؟ اس فرق یہ ہے کہ ایمان تو دل سے اقرار کرنا، دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنا، اور اسلام ہے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا، مان لینا. تو اس لیے زندگی کون سی مانگی؟ ماننے والی، اللہ کے ماننے والی زندگی مانگی. اور موت کون سی مانگی؟ اللہ پر یقین والی. تو ایمان اور اسلام میں یہ فرق ہے. بہرحال تو ایمان مجمل ہے. ایمان مفصل انشاءاللہ کل بتائیں گے، کیونکہ کلاس کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے. البتہ کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. مفتی